عوام کا عزت ہو، پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو. ہم اپنا سسٹمز کو تو اس طریقے تو سے ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارا سٹانس یہ بھی رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں، ہم انسانی حقوق پہ حق میں ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی ہونے دے جو ہمارے عوام کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو. اس حکومت نے یہ کوشش کی کہ جو فاٹف کے قانون ہیں ان کا استعمال کر کے فاٹف کے نام پہ اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانے کی کوشش کی. جو یہ بلز ہیں اس میں ہم نے امینڈمنٹس ڈالے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے امینڈمنٹس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایشوز حل بھی کیے تھے سینٹ میں، جس کے نتیجے میں یہ آج نیشنل اسمبلی میں آنا تھا اور پاس ہونا تھا، اور جس پہ انہوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دی. ہم ہمیشہ قومی مفاد میں اپنا ملک کا اپنا رسپانسبل جو جمہوری طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاٹف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں، تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فاٹف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا. اس قسم کے جو میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے جو اس حکومت نے چاہا کہ آج جوائنٹ سیشن ہو وہاں انٹروڈیوسڈ ہو، اس پہ بھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم امینڈمنٹس کے لیے اپنا موقف اپنا رہے ہیں. اور دوسری جو بھی بلز ہیں ہم ہر بل کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں تک فیٹف کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ پاکستان کا کام ہے، اور جو پاکستان کا کام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی خود کرے گی. لیکن جو بھی اگر یہ چور دروازے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منسٹرز کو، اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے حکومت کو آمرانہ طاقت دے سکتے ہیں، آمرانہ پاورز دے سکتے ہیں، تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے حصے ہیں، جب تک ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو آپ کے اس کوشش کے بارے میں آگاہ کریں گے، انفارم کریں گے. اس حکومت نے کوشش کیا کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیٹف کو NRO اور نیب کے ساتھ نتھی کی جائے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، نیب آرڈیننس PTI حکومت نے لے کر آئے. نیب آرڈیننس ایک میٹنگ کا نتیجہ تھا، یا 2 میٹنگز کے نتیجے تھے. ایک GHQ میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی نے ملا تھا، اور وہی بزنس کمیونٹی جب PM کے ساتھ ملا تھا اور حکومت کے ساتھ ملا تھا، سب کا یونانیمس موقف تھا، بزنس کمیونٹی کا موقف تھا، اور وہ ہر دروازہ کا کٹکھٹا رہے تھے. بزنس کمیونٹی از خود، ٹریڈرز از خود ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری نے اس حکومت کے شروع ہوتے ہوئے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اس حکومت کا آرڈیننس لیپس ہوا، اس حکومت کا PTI گورنمنٹ کا اپنا حکومت کا اپنا آرڈیننس لیپس کیا. وہ ہم سے بات کر رہے تھے اپنا آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے، جو یہ فلیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا پوائنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر فاروق نائک صاحب کا بل کب سے سینٹ سے انٹروڈیوس اور پاس ہوئے ہیں ان کے کمیٹی سے. وہ کوئی ڈھکی ٹھپی بات نہیں ہے، اور یہ تو اب بہت پرانی باتیں ہو چکے ہیں. یہ تو صرف اگر آپ ایسے کام کرتے بھی ہو، یہ تو صرف ایک مسئلہ کا حل ہے نا. اگر ہم
صرف پی ٹی آئی کا آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف معیشت اور نیب کے ساتھ چلنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے. جسٹس باکر کا ڈیسیژن کے بعد نیب اور جمہوریت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے. یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اس پارلیمنٹ میں اگر کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, اس سیشن میں کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, وہ تو کے آر او تھا, وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس میں. وہ واحد ایک کام ہے جو متنازع ہے, جو کسی کو ریلیف پہنچانے کی کوشش ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آئی سی جے کے بات مان رہے ہیں. اگر آئی سی جے کے بات مان رہے تھے تو آئی سی جے کے اگر وہ یہ موقف بھی ہم مانتے ہیں تو آئی سی جے کے بعد تو آپ نے مکمل کیا تھا نا آرڈیننس میں. اس کے علاوہ آپ کیوں آج بھی اسلام آباد کورٹ میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو. تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں این آر او کہہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج بھی کلیئر ہے. ہم انسٹیٹیوشنل رائٹس مانتے ہیں, جسٹس مانتے ہیں. جو حقوق ہے کلبھوشن یادو سمیت انسانی حقوق, جوڈیشل حقوق, جو بھی رول آف لا کا پروسیس ہے ان کو ملنا چاہیے. لیکن آپ چور دروازوں سے آپ پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی قانون پاس نہیں کر سکتے ہو, خاص طور پہ کلبھوشن یادو کے لیے. یہ آرڈیننس کا ٹائم گزرا تھا. آپ نے نہ نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ لے کر آیا, آپ نے نہ سینٹ کو آن بورڈ لے کر آیا, اور آپ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک اب آنے والا فیٹف کے لیجسلیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اپوزیشن جماعتوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان سارے لیجسلیشنز کو بہت غور سے دیکھیں, تفصیل سے دیکھیں, اور جہاں پاکستان کی بات ہے, جہاں ہمارا آبلیگیشنز کی بات ہے, جہاں کسی کا حقوق کا خلاف ورزی نہیں ہو رہا ہے, ہم ساتھ دینے کو تیار ہے. آج بھی ان کا ابیوز کے بعد, ان کا غیر جمہوری طریقے کے باوجود, ان کے آمرانہ کوششیں کے باوجود, ان کے جھوٹ کے باوجود, لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی دھمکیوں سے, اس قسم کی پروپیگنڈا سے اور اس کی وجہ سے اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں گے, آپ کو ہمیں you have not understood the seriousness of the Pakistan People's Party. ہم نے ہمیشہ ان ایشوز کو چیمپئن کیے ہیں, اور آج بھی پاکستان کے ہر آدمی کا انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے اپنا جمہوری جو آپشنز ہے اس کو استعمال کرتے رہیں گے. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک یہ این آر او کا رد سنا رہے ہیں. ہمیں کوئی ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بی آر ٹی پہ این آر او دلوایا گیا, جب معلوم جبہ پہ این آر او دلوایا گیا, جب چینی چوری, آٹا چوری, تیل چوری پہ این آر او دلوایا گیا, جب 180 بلین روپیز کا پوسٹ آفس اسکینڈل کو این آر او دلوایا گیا, جب ہر موقف پہ, جب آپ اب جو ایڈوائزرز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, اب شہزاد اکبر صاحب سمجھا سکتا ہے کہ کیوں جسٹس فائز عیسیٰ کے بیوی کی پراپرٹیز پہ آپ احتساب کے نام پہ اس قسم کے وکٹمائزیشن کرتے ہو, لیکن خود شہزاد اکبر صاحب اپنے جو غیر ملکی جائیداد ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. ابھی جا کے ڈکلیئر کیا. 2 سال سے پاکستان کے جو اہم میٹنگز ہیں, جو اہم فورمز ہیں, اس میں میں خود بیٹھا تھا. اب جواب دے, منی ٹریل دے. اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے منی ٹریل مانگ رہے ہو تو اپنا بھی منی ٹریل دے دے.
اسی طریقے سے ہر ان کا اسپیشل اسسٹنٹ، ہر ان کا ایڈوائزر کا جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اثاثے کیا تھے حکومت آنے سے پہلے۔ وقت تو فائل کرنے کا تب ہوتا ہے جب آپ وہ کام سونپ رہے ہو۔ انہوں نے 2 سال بعد جو ہمیں دکھائے ہیں ان پہ سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کارکن پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی غیر ملکی پروفیسر کا اتنے سارے اثاثے ہو اور وہ ہمارے کابینہ میں بیٹھا ہو۔ ان سوالات کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اگر نیب نے ثابت کرنا ہے کہ جو جسٹس باکر کا ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں تو پھر نیب کو ہر اسپیشل اسسٹنٹس کے خلاف، ہر ایڈوائزر کے خلاف جنہوں نے یہ ایسٹس ڈکلیئر کیا ہے فوراً ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ ان سب پہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے۔ ان کو بھی اس وقت عمران خان جس نے خود سب سے زیادہ ایمنسٹیز لی ہے، جس نے خود سب سے ایمنسٹیز دیے ہیں، آج بھی عمران خان اپنے ایڈوائزرز کو، اپنے ساتھیوں کو کرپشن ان کا تحفظ کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مشرف کا ایمنسٹی اسکیم تھا اس کا فائدہ عمران خان نے لیا تھا۔ اس وقت وہ پبلک آفس بیرر تھا اور تب سے وہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، چاہے وہ علیمہ خان کی پراپرٹی کیسز ہو، چاہے وہ ان کا فارن فنڈنگ کیس ہو، وہ آپ کے سامنے جواب دینے کو تیار نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نون لیگ پہ الزامات لگ رہے ہیں تو نون لیگ اور الزامات کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں، نیب میں دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر الزامات لگتے ہیں، جھوٹے الزامات لگتے ہیں، ہم ان کا جواب کورٹ میں دے رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے منسٹرز، سلیکٹڈ وزیر، کٹ پتلی وزیر کیا کر رہے ہیں؟ کٹ پتلی وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے نیب چیئرمین کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو سر کا پیر کا ڈرامہ ہے، جو فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں، وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ نیب چیئرمین کے پاس آخری چانس ہے، ثابت کرو نیب انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، ثابت کرو کہ آپ جیسے جسٹس باکر صاحب کہہ رہا کہ اپنا ججمنٹ میں کہتا ہے، ثابت کرو کہ آپ اس طریقے سے غیر آئینی قدم نہیں لے رہے ہو، اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ صرف انویسٹیگیشنز کریں گے، نہ صرف انکوائریز کریں گے، لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ نے پہلے گرفتار کیا، پھر ریفرنس ڈالا، پھر انکوائری کیا، پھر ریسرچ کیا، ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنا طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے سینسرشپ کو بہت ہی ایکسٹریمز پہ لے کر آئے ہیں۔ نیشنل اسمبلی جو پاکستان کے سارے ڈیسیجنز کو لینے، جہاں سارے ایشوز کو ڈبیٹ ہونا چاہیے، ہمارا حق ہے، ہم اپنے پارٹیز کا کیا، اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کا نمائندگی کرتے ہیں، ان کا حق ہے، یہ ان کا واحد طریقہ ہے کہ چاہے فیکٹو ہو یا معیشت ہو یا دہشت گردی ہو یا بجلی کا بل ہو، کہ ان کے نمائندے یہاں آ کے بات کر سکے۔ اور اسپیکر کا کام ہے، اسپیکر کا ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ موقع دے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی کو بھی سینسر کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے اسلام کے نام استعمال کر کے اور اسلام کے نام پہ علم پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے پہ پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ پہلا لفظ جو قرآن میں ہے وہ عربی کا لفظ ہے اقرا، ریڈ۔ اب کیسے اسلام کے نام پہ کسی کو پڑھنے سے روک سکتے ہو؟ ہمیں سکھایا گیا کہ اسلام سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے آپ کو چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، چین جانا پڑے تو چین۔ ہم کیسے اسلام کے نام پہ پڑھنے میں پہ پابندی لگا سکتے ہو؟
کتابوں پہ پابندی لگا سکتے ہو. یہ نہ صرف جمہوریت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصل معنی کے خلاف ہے. اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کو اس قانون سازی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. اگر شاید اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اتنا اختیار کسی ایک ڈی جی پی آر کو دیں گے تو وہ اختیار ابیوز بھی ہوگا. تو اس قسم کا سینسرشپ جہاں آپ نہ کتاب پڑھ سکتے ہو، نہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہو، نہ کسی وہ ویب سائٹس کے پیچھے آج کل پڑے ہوئے ہیں، ان کا نام مجھے نہیں پتہ، سوشل میڈیا کے جو ویب سائٹس ہیں جو بچے یوٹیوب، تو ہم سب پب جی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے یہ ہر چیز پہ یہ سینسرشپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آج پھر سے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو سینسرشپ. اس قسم کا سینسرشپ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آج جو بل تھا، اگر آپ اس پروسیس کو سینسر کرنے کی کوشش نہ کرتا، حکومت سے بات ہوتا، اپوزیشن سے بات ہوتا، تو ایک یونانیمس بل، ان میں جو کمزوریات ہے وہ جو ایڈریس ہوئے تھے وہ ایڈریس ہوتے. لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا، کسی وجہ سے اس حد تک گر گئے ہو کہ اس ہائیسٹ فورم پہ سینسرشپ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کووڈ میں سینسرشپ اور دھاندلی ہو رہی ہے. یہ بہت ہی ڈینجرس ایک سٹیپ ہے. جس طریقے سے پاکستان میں ہم ٹیسٹنگ جان بوجھ کے اتنے دیر سے کم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا آپ کے سینٹرل 4 پیجز پہ نیوز کے پیپرز کے کہ 19 ڈسٹرکٹس ان پنجاب رپورٹ 0 کیسز. آپ مجھے بتائیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کا وجوہات کیا ہوگا؟ اس کا یہ وجوہات ہوگا کہ یہ 19 ڈسٹرکٹس میں کرونا ختم، یا ان 19 ڈسٹرکٹس میں آپ سے جھوٹ کہا جا رہا ہے، ان 19 ڈسٹرکٹس میں صحیح ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں. وہ بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کیا، کووڈ نہیں ہوا، مسئلہ ختم. لیکن آپ اس میں جو شرائع اموات ہوگا، جو لوگ بیمار ہوں گے، جو آپ کا معیشت پہ نقصان ہوگا، یہ زیادہ ہوگا اگر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے. اگر آپ لاک ڈاؤن کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے، ٹیسٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو، دوسرے کو بھی بچا سکتے. جو بیمار ہے وہ صرف ان کے لیے ان تک ٹارگیٹ رکھتا ہے. جو لوکلائز لاک ڈاؤن ہے، جو دنیا بھر میں سیکنڈ فیز پوسٹ لاک ڈاؤن کا پلان تھا، جب آپ کا کیسز کا تعداد ایک پوائنٹ پہ آ جاتے، جب آپ کا ایک انفیکشن ریٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ جاتا، اس کے فیز کے لیے لوکلائز لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو نیو یارک میں دوسری جگہ میں استعمال ہوتے تھے، انہوں نے یہاں اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے کے اپنا ایک گریٹ انیشیٹو کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج تک کر رہے ہیں. نہ لوکلائز لاک ڈاؤن کہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کہے، جو بھی لاک ڈاؤن ہو، نہ بھی ہو، ٹیسٹنگ کے بغیر نہیں چلتا. وہ خود کہتے تھے، ان کا منٹس نکالے، ان کا اسپیچز نکالے کہ ہمارا بڑا اسمارٹ پلان ہے، ہم لوکلائز لاک ڈاؤنس کریں گے، ٹیسٹ ٹریس اور آئسولیٹ. ٹیسٹ ٹریس اور آئسولیٹ، نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ ٹریس ہو رہا ہے، نہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا خطرہ بھی ختم. ہاں، جو ہاسپٹلائزیشنس کا سرج ہوا تھا ہمارا پچھلے عید کے بعد، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عید پہ صحیح پابندیاں لگاتے، صحیح تحفظ کی کوشش کرتے، تو جتنے لوگ بیمار ہوئے، جتنے لوگ فوت ہوئے، وہ ان کو نہیں that didn't need to happen anyway. اب وہ نہیں ہوا. جو بھی صورتحال، آپ لاک ڈاؤنس کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ایس او پیز کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ہر صورت میں ٹیسٹنگ ضرورت ہے. آپ کو اگر آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ نہ صرف اپنے عوام کا جان کے خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن وہ ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں، جن کا خود ٹیسٹ مسلسل ہونا ہے، جو آپ کے ٹیسٹنگ
جو لوگ ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا بھی ٹیسٹ ریگولر ہونا پڑتا ہے، جن کے پھر اس کے علاوہ جو عوام میں جو سمٹمس ہیں ایسٹ، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ سندھ حکومت نے مسلسل اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس پہ دھیان دیا ہے، ہر صوبہ کو یہ کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے، دھاندلی سے، فوٹو شاپ سے اور یہ مقابلہ نہیں ہو پائے گا، ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب اسپینش فلو آیا تھا اس وقت بھی وہ کہتے تھے فرسٹ ویو کے دوران کہ ساؤتھ ایشیا میں اتنا اثر نہیں ہوا جتنا دوسرا علاقوں میں ہوئے ہیں، لیکن اسپینش فلو کی تیسری ویو تک ساؤتھ ایشیا کا پاپولیشن 25% کم تھا۔ آپ نے سائنس کی بنیاد پہ، فیکٹس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کے صحت کا تحفظ کر سکے، ان کے زندگی کا تحفظ کر سکے اور معاشی صورتحال کے تحفظ کر سکے۔ میں نے سارے پوائنٹس آپ میرے کور کر لیا ہے، ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ رات اسپیکر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور حکومت کی دل کے مذاکرات نون لیگ مذاکرات سے پہلے ہی شاید ان دنوں کے حق میں ہو گئی تھی، اس کے اقتدار ختم ہوتے ہی ایک تو سوال یہ ہے میں اس سوال پلیز 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 یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کو تفصیل میں بات کرنا چاہتا۔ کل اسپیکر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے ملک کے سامنے، نیشنل اسمبلی میں، ہر جگہ اپنا اعتراضات ریکارڈ کیا تھا کہ اس بل میں ہمارے امینڈمنٹس نہیں ہیں اور ہم اس صورت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ساتھ نہیں دیتے اس بل کا تو پھر ان کا پلان تھا وہ غلط بل کو امینڈمنٹس کے بغیر جوائنٹ سیشن میں بھی لے کر آتے۔ ہمارا میٹنگ ہوا اسپیکر سے، اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے، جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں، وہ میٹنگ اتنا کامیاب تھے، پی ٹی آئی جو پہلے واٹ ایور ریزن دے کین ایکسپلین ہمارا امینڈمنٹس نہیں مانے تھے، اس میٹنگ میں مان لیا۔ اس لیے پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا، سینٹ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، پیپلز پارٹی کے امینڈمنٹس اپنائے، اپنے بل میں شامل کیا، بل کو ایک یونانیمس بل بنایا۔ پھر جب نیشنل اسمبلی میں آیا تو اسپیکر صاحب اس بات پہ اڑا ہوا تھا کہ میں کسی کو بات نہیں کرتا۔ اسپیکر کے خلاف بات ہو، معیشت کے خلاف یا کورونا کے خلاف، یہ نئی بات نہیں، پہلے بھی آپ اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب بہتر تو مسلم لیگ نون ہی دے سکتی ہے، لیکن بطور اپوزیشن جماعت کے چیئرمین کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ساتھ نہیں ہے، درارے ہیں، آپ لاہور جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ سے نہیں ملتے یا وہ نہیں مل پاتی لیکن شہباز شریف مل سکتے ہیں، آپ کی نظر میں مریم نواز صاحبہ کی کیا مجبوریاں ہیں، کیا سمجھوتے ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو جس کو پوری اپوزیشن نے بلیک ڈے قرار دیا ہو، اس پہ بھی بیان نہ آتا ہو، معیشت پہ بیان نہ ہو، کورونا پہ بیان نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی مجبوریاں کیا ہیں؟ نون لیگ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے کس نمائندہ سے بیان دلوائے۔ میں آپ کے سامنے اپنا پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے اپنا پارٹی کا موقف بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار میرے ساتھ بخاری صاحب بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ساتھ بھرت اللہ بابر صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب بیٹھا ہے۔ اگر میں کسی اور کو بٹھاتا ہوں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی سازش ہو رہا ہے۔ اگر میرا پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا، آپ نہیں پوچھیں گے مجھ سے کہ ان پہ کیا پریشر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف ہے۔ میں ابھی شہباز شریف سے مل کر آیا ہوں، پریس کانفرنس بھی کیا ہوں، تو آئی تھنک کہ دس از جو پروپیگنڈا اور جو چیزیں چلتے ہیں اس پہ ہمیں زور نہیں دینا چاہیے، اور جو حقیقت ہے ان کو میں سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے کام کرتی، اس پہ بھی ہر سہیل صاحب یہ بتائیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ نے لانے کا اسپیکر کے خلاف کسی حد تک اعلان کر دیا، سینٹ میں بھی یہ ہوا، لیکن جب کاؤنٹنگ ہوئی تو ادھر کے بندے ادھر گئے اور پیپلز پارٹی ایک بند بنی ہوئی نظر آئی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو آپ اعلان کر رہے ہیں، اے پی سی آپ بلائی دیں
میں نے ایبسلیوٹلی اس حد تک اعلان کیا ہے کہ میں اپنا موقف، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ سارے اپوزیشن پارٹیز کو یہ جو سٹیپ ہے لینا چاہیے. یہ موقف میں نے ہمارے اے پی سی کے سامنے رکھنا پڑے گا، جس پہ سارے جماعتیں کو نمائندوں ہیں، اور جب سارے جماعتیں اگر میرا موقف پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو سٹیپ ہے لیں گے. سینٹ میں جو ہوا وہ ہوا، لیکن میں نے یہ اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سٹیپ لینا چاہیے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہمیں اس اسپیکر کا آمرانہ حرکت جو طریقہ کار ہے اس کو اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ شاید دھاندلی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس وقت اس حکومت کا پولیٹیکل کیپٹل تھا اور اس حکومت کا ان کے اپنے لوگ ساتھ دے رہے تھے، وہ آج اس طریقے سے نہیں ہے. اور جو اس کا سیکرٹ بیلٹ ہونے کا نقصان حکومت کو زیادہ ہوگا. جو لوگ بجٹ میں اعتراض نہیں کر سکتے تھے، جو ناراض ضرور تھے بٹ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ شاید نیب کا کوئی کیس ہو، لیکن اگر نیب کا کیس نہ بھی ہوتا، اگر وہ نہیں ووٹ دیتے اپنی پارٹی کے خلاف بجٹ پہ یا پی ایم ووٹ پہ، وہ تو پھر بھر جاتے ہیں، الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. جہاں تک اسپیکر کا ووٹ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنا ناراضگی نکالنے کو تیار ہیں، اور ان کے الائز کو ہم منا سکتے ہیں. اگر جوائنٹ اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتی ہے، اس پہ ہم اس ہاؤس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ، جمہوری پلینگ فیلڈ بنا سکتے ہیں، جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہو، اور ہر رات ہمارا اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کا ورکر بن کے قومی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا جلسہ بنانے کی کوشش جو ہو رہا ہے اور ہوتا ہے وہ نہ ہو. بیٹی آپ سوال کریں. اچھا، جہاں تک شاہد خاقان عباسی کی بات ہے، I don't know specifically which law he's referring to, because there are a lot of bad laws. There are a lot of bad laws. There is the MLA, Mutual Legal Assistance Law, which we have already opposed in the National Assembly tooth and nail. And that bill was then in the Senate. We opposed in the Senate also, partly because of Corona. وہ 6 month کا پیریڈ جو ہے سینٹ کا وہ مکمل ہو چکا ہے. حکومت کا ارادہ تھا کہ وہ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل پہ، I think that's the MLA کا، وہ اس جوائنٹ سیشن میں زبردستی آج بلا کے بات کرے. اس میں بہت ہی ایشوز ہیں جس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. I'm not sure whether he's referring to that bill. As far as the bills, the 2 bills that were passed today, in those bills, the amendments that we made had to do with their changing the definition of a person within the anti-terrorism laws. And because in the Senate our amendments were accepted and our reservations were addressed, we then passed those bills they claim to be in line with FATF. But like Shahid Khaqan Abbasi is saying, there are many bills which are very dangerous, and FATF کا تو جو ضروریات ہے ان کو آپ کو غیر متنازع کر کے پورا کرنا چاہیے. دوسرا جو آپ کا ضیاء الحق پلس بل ہے وہ آپ الگ لے کر آئیں اور الگ پاس کریں. یہ جو آپ نے جوڑنے کی کوشش کیا، یہ آپ نے بڑا غیر ذمہ دارانہ اپروچ لیا ہے. بیکاز پاکستان، کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں ہو یا گرے لسٹ میں ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. لیکن جب آپ خود اتنے متنازع پورشنز ڈال رہے ہو اس میں،
اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے زبردستی ہمیں منائیں گے، جہاں میں اس بات کو اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی نقصان کرتے ہیں۔ اس سے تو آپ سب سمجھتے ہو، آپ سب جانتے ہو کہ کانسیکوینسز کیا ہوتا ہے قانون سازی کرنے کا، اور ہمیں اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے۔ دے کانٹ تھنک that they can sneak away with it every time, whether it is FATF, whether it is Kulbhushan Yadav, whatever they have to do. If you follow the parliamentary process, just the basic parliamentary process, usme qanun sazi may we'll be able to address these issues and we wouldn't need to face these controversies. As far as mine and Maryam Nawaz's plans are concerned, they aren't done as such like that. There's Noon League and People's Party ke plans ho sakte hain, اور جو بھی ان کے پارٹی فیصلہ کرے گا، جو بھی میرا پارٹی فیصلہ کرے گا، whatever my party decides for me، میں وہ کردار ادا کروں گا، اور whatever Muslim League Nawaz decides for Maryam Nawaz Sharif will be following her party line. آپ سوال کریں ریشی جی ٹی وی سے سر یہ بتائیے گا کہ جب سے حکومت آئی ہے پاکستان کی معیشت ہے وہ دگوں حالی کا شکار ہے، ایک طرف فیٹف کے قوانین ہے، دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ورلڈ اکنامک فورم، فیٹف، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس کے علاوہ جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی کڑیاں ایک طرح سے ملتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اگر حکومت یہ قانون سازی نہ کرتی یا اس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتی تو فیٹف کی جانب سے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا؟ جہاں تک پاکستان نے آئی ایم ایف کا قرض لیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کو پروگرام میں ہے۔ جی پاکستان نہ صرف آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، پاکستان بہت سے پروگرامز میں ہے، اور پاکستان فیٹف کے ساتھ بھی بہت دیر سے انگیج کر رہے تھے۔ کافی فیٹف کے ڈیڈ لائنز جو ہے وہ تو جون میں ختم ہوئے۔ ان کا غیر سنجیدگی دیکھیں، ان کا غیر سنجیدگی ان امپورٹنٹ ایشوز پہ۔ آپ نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹ کوئی ملک کو، ناٹ اونلی بیکاز آف آئی ایم ایف، میں تو آئی ایم ایف کا پرواہ ہی نہیں کرتا۔ میرا فکر یہ ہے کہ آپ جائیں گے باہر نوکری کرنے کے لیے، خاص میرے پاکستان کے عوام جاتے ہیں باہر بہت ہی تعداد میں، کام کرتے ہیں۔ اس حکومت نے گرین پاسپورٹ کو عزت دلوانا تھا۔ فاطف میں دیکھتے ہیں ہمیں بلیک لسٹ کرتے یا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے پی آئی گرا کے کیا اثر کیا ہے، عزت دلوایا ہے ہمارا گرین پاسپورٹ کو۔ انہوں نے کووڈ کا جو جس طریقے سے حل کیا ہے، اور جو پاکستانیز کا ٹریولنگ پہ ایشوز بن رہے ہیں، وہ کیا عزت دلوایا ہے گرین پاسپورٹ کو۔ اگر آپ اپنے کام سیریسلی لیتے ہو تو جب آپ پارلیمنٹیرین بنتے ہو، آپ کا جماعت کا تو پارٹی پالیسی بھی ہوتا ہے، آپ نے باقی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایک فنڈامنٹل پروفیشنلزم رہا ہے، اس ادارہ کا پروفیشنلزم رہا ہے۔ اس باعث کے باوجود ہم سب اس فلو پہ جا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے نمائندے اس وقت نہیں ہیں، ہم پاکستان کے عوام کی کنسٹیٹیوئنسیز جہاں سے ہم منتخب ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، اور ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کا اپنا کردار رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ مجھے صرف میرا زبان بندی یا خواجہ آصف کا زبان بندی یا مولانا آصف کا زبان بندی نہیں کر رہے ہو، آپ پاکستان کے عوام کا زبان بندی کر رہے ہو، جب آپ اس فلور پہ روس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، جب آپ خود مانتے ہیں اتنا اہم قانون ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں فیٹف کا قانون ہے، اب فیٹف کو کیا جواب دیں گے جب میں کمپلین کروں گا کہ انہوں نے ہمیں سینسر کیا پارلیمنٹ؟ اس کا آپ نے ذمہ داری سے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ نے ہر موقف پہ غیر ذمہ داری رویہ اپنا کے پاکستان کی عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا۔ آخری دو سوال آپ کریں پھر علی فرقان۔ جب سوشل میڈیا پر سید ولی صاحب نے غلط ویڈیو ٹویٹ کر دی تھی جس کا بعد انہوں نے اعتراف بھی کیا، لیکن کوئی ایکسکیوز ان کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا، تو کیا آپ کوئی ایکشن لیں گے ان کے حوالے سے؟ سر آئی ڈونٹ ٹویٹس اور ری ٹویٹس کے بارے میں، جب میں فیٹف کی بات کر رہا ہوں، ہم کووڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹویٹ سے مجھے سوال اور سوشل میڈیا کے سوال، اگر سید غنی نے غلط کام کیا ہوگا میں ضرور اس سے پوچھوں گا۔
सैयद गनी साहब आप शायद नहीं जानते होंगे अगर आप कराची नहीं आए हो, वो एक बहुत ही संजीदा और रिस्पॉन्सिबल आदमी है। मैंने नहीं देखा जो भी उसने किया होगा या नहीं किया होगा, मैं उसका नाम सुन के आपको कह सकता हूँ कि वो इज़्ज़तवार शख्स है और वो किसी गैर ज़िम्मेदाराना काम नहीं करता है, ना ही करेगा। अगर उसका एतराज़ात है किसी चैनल के ख़िलाफ़, मैं सैयद गनी के साथ खड़ा रहूँगा। आई एम सॉरी, मैं हमेशा आप सबके साथ खड़ा तो रहता हूँ, हर इशू पे, बुनियादी हकूक़ पे, इंसानी हकूक़ पे बोलने की बात पे, और मैं चाहूँगा भी कि आप अच्छे तरीके से जो भी इशू है हल करें। लेकिन जो सैयद गनी अगर सैयद गनी एतराज़ात कर रहा है तो सही एतराज़ात कर रहा है। अली फरकान, मुझे बताया गया है कि शायद उस वक्त पे ना कोरम थे ना लोग थे असम्बली में जब वो पास किया गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप नज़रसानी करें। एंड ख़ास तौर पे जो आपका जो आप यू कांट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द राइट टू एजुकेट योरसेल्फ, ऑन द राइट टू रीड, इल्म पे, तालीम पे आप इस्लाम के नाम इस्तेमाल करके पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहिए। वो एक इस किस्म का जो स्टेप है, इसके असरात होते हैं, इसका रिएक्शंस होते हैं, और मैं एक बार फिर पंजाब असम्बली को कहता हूँ कि नज़रसानी करे, इसके लिए मेरा पार्टी भी अपना रोल अदा करेगी। लास्ट क्वेश्चन सदर क्लास। बात हो रही है अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुक की, तो तीन पार्टियों के मैनिफेस्टो में एक बयान थी से पंजाब प्रावित, तो इस हवाले से नई लेजिस्लेशन में ये डिमांड भी शामिल की जा सकती है हुकूमत के साथ कि सोच पंजाब प्रावित तीन पार्टियों का अहम इशू था, तो क्या उसको भी लेजिस्लेशन में किया जा सकता है? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, उस पे हम बड़े क्लियर हैं कि जो सेनेट कमेटी ने इस इशू को बड़ा तफसील को स्टडी करके एक यूनानिमस कंसेंसस, हर तारीख को, हर तंजीम को, हर लिहाज से इसको स्टडी करके जो बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वो रिकमेंडेशन या बिल पेश हुई, उसी बिल पे हम पंजाब असम्बली से पास होना चाहिए। पंजाब असम्बली से जब पास होता है तो सारे असम्बली वो फॉलो करके वो सूबा भी बने। पीटीआई ने वादा किया कि ये 100 दिन में ये करेंगे, आज तक उन्होंने नहीं ये काम नहीं किया है, और वो बिल्कुल जैसे हर वादा पे, हर बात पे यू टर्न लेते हैं, मुकर जाते हैं, ये भी इस बात पे कोई उनका संजीदगी नहीं था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। आपके हाथ में दूसरी कोई तब्दीली बहुत लोगों ने सवाल किया, पिछली मरतबा आपने जब ऐसे हाथ किया तो वहीं पर फोन आ गया, तब्दीली की वही